میرا جب بچپن تھا نا تو کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا تو بڑا ایکسٹرا لاڈلا تھا، بلکہ یہاں سے لے کر میں وہ سامنے دیوار تک بھی باہر اکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ تو پھر بڑی ایسی خواہشیں تھی جو بس اندر ہی پلتی بڑھتی رہیں، لیکن ابو جی کی سختی کی وجہ سے وہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکی۔ اور خواہشیں بھی کیا تھیں؟ مثلاً ٹیوب ویل میں نہاؤں، ٹھیک ہے جی، کھیت سے خود اپنے ہاتھ سے توڑ کے مولی کھاؤں، ٹھیک ہے جی، گونگلو کھاؤں، یہ کچھ معاملات تھے ابو جی نہیں کرنے دیتے تھے کیونکہ اجازت ہی نہیں تھی باہر اکیلے جانے کی۔ تو پھر جب میں اپنے والد صاحب سے اجازت لے کے بمشکل زبردستی لاہور پڑھنے کے لیے چلا گیا نا جامعہ نظامیہ، تو پھر وہاں ہم نے یہ اپنی ساری خواہشیں راجہ کی پوری کی ہیں۔ پھر ایک دوست تھے جو ادھر اوکاڑا سائڈ پہ تھے، ماشاءاللہ آج کل وہ ڈینمارک میں ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، تب بڑی غربت تھی ان پہ۔ تو ہم جو ہے جب میں پہلی بار ان کے گھر گیا نا تو گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک طرف ان کی فیملی تھی، تو ایک کمرے میں انہوں نے ہم جتنے مدرسے کے دوست تھے سب کو انہوں نے سلایا۔ تو ہم سوئے تھے اور تقریباً رات کا نا کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک ہی ہمارے کمرے میں ایک شور بلند ہوا، اور وہ شور کیا تھا؟ لاہور لاہور لاہور۔ ہم اس شور سے اٹھ بیٹھے تو کیا دیکھا ہے کہ ایک انجان بندہ، جب صبح ہم سے ملاقات علامہ صاحب نے کروائی، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، یہ میری، ان میں وہ شخص شامل نہیں تھا، انجان سا آدمی، اور وہ بالکل گہری نیند سویا اور وہ لاہور لاہور جو ہے نا وہ چلا رہا ہے۔ ہم اٹھ بیٹھے، پریشانی بھی ہوئی کہ بھئی یہ انجان بندہ کون ہے اور یہ لاہور لاہور کیوں کہہ رہا ہے؟ تو خیر وہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر بعد بمشکل آنکھ لگی تو اس نے پھر اسی انداز سے ہمیں جگا دیا۔ تو بہرحال تیسری بار پھر ہم سوئے تو اس نے پھر اسی طرح ہمیں جگا دیا۔ پھر بڑی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی، لیکن غصہ بڑا آیا علامہ صاحب پہ، کیونکہ میرے اندر یہ خیال چل رہا تھا کہ چلو ہم نے علامہ صاحب نے ہمیں دعوت دی، ہم نے بھی ایک دفعہ انکار نہیں کیا، ان کی دعوت قبول کر لی، تو حضرت نے پری پلان یہ کروایا سارا کچھ ہی۔ ہم نے نماز فجر پڑھی، میں علامہ صاحب کو نا سائڈ پہ لے گیا، میں نے کہا حضرت گل ہے بھی ابو نہیں نہ بلانا اپنے کار، انج نہ کروائی ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیوں کی ہوا ہے؟ میں یہ رات کو کیا فتح آپ نے ہمارے کمرے میں سلا دی، ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا، ہمیں اس نے سونے نہیں دیا کوئی۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں حضرت وہ کوئی آفت نہیں ہے، میرے برادر اکبر ہیں، تو وہ اصل میں نا ایک بس میں کنڈکٹر کی جاب کرتے ہیں، تو ان کا کام ہی ہے وہ سارا دن جو ہے نا وہ لاہور اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں، وہ سارا دن لاہور لاہور کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ لاہور لاہور اتنا پختہ ہو گیا ہے، اتنا پک گیا ان کا کہ اگر وہ سوئے بھی ہوں نا تو وہ رات کو سوئے میں بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں۔ تو اس دن حضرت میں نے پھر پہلے دن یہ سیکھا تھا کہ جو بندہ بھی سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتے ہیں بھی لاہور لاہور ہوتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن حضور حضور کرے تو ہیں۔ میں اکثر آپ بچوں سے کہتا ہوں بھائی ہمارے بڑوں نے یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ ہمارے بڑوں نے کوئی کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہیں، یہ حق اور سچ ہے حضرت۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سدے اللہ کہتے کہتے، تو جاگدے ہیں یا مصطفیٰ کہتے صحیح، پھر ویخ ہوتے ہیں بھی کی ہوں ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، عادتیں ڈالو، پھر دیکھو تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ آج صرف یہی تو ہے حضرت جی کہ آج نہیں، وہ اب تو اصل میں حضرت جی ساری دکانیں گئی ہیں، صاحب حال لوگ، صاحب طریقت لوگ جو ہیں وہ کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، یہ تو دکانیں ہی ہیں۔ اب جس کے پاس جائیں بس سب کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، لیلا لایا، ساڑی والا لیلا، پینٹ والا لیلا ہے جی، ٹھیک ہے جی، گوٹے والا لیلا، فراق والا لیلا، تو یہی ہے اور کیا ہے حضرت ہمارے پاس۔ لیکن میں کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہمارے اکابرین کو شاید یہ لیلے والا نسخہ نہیں آتا، وہاں تو لیلا تھا ہی نہیں، وہ تو جاتے ہوئے لیلا دے کے بھیجا کرتے، چل یار ماڑا پکا لیں جا کے، یہ پتہ نہیں کدھر سے باتیں نکلیں۔ وہ کوئی بندہ تھا تو وہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہ حاضر ہوا، جا کے عرض کرتا ہے حضور میرا دل کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تے آپ کل اس لیے آئے ہیں کہ کوئی وظیفہ دے۔ سچے آدمی تھے حضرت جی وہ لوگ۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ تو وہ شخص کردہ حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے وظیفے لکھے ہیں، آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ تیرا وقت اچھا گزر جائے، تو کسی نہ کسی اور لگا رہا، باقی وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات حقیقت ہے بھائی، نبی علیہ السلام کسی کی وظیفے کے پابند تو نہیں ہے،
کوئی وظیفہ پڑھے تو اس کو پھر زیارت ہوگی؟ نہیں بھائی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ ضرورت و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص وقت ہیں کچھ خاص وقت، وہ ادائیں لاؤ ڈھونڈ کے۔ تو عرض کی تو پھر حضور دسو تو صحیح نا، پھر ہوندی کیویں میں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اگر کوئی کام کہیں تو کر لے گا، ہے ذرا مشکل تھوڑا۔ اس نے عرض کی حضور کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، آج اپنے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے جانا۔ تب یہ فارمی مچھلی نہیں ہوتی ہے، جتنی مرضی کھا لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ تو کرنا کیا ہے کہ اس کا سالن نہیں بنانا، اسے فرائی کر کے نا جتنی دور سے کھائی گئی نا تو انہیں کھانی ہے۔ بس ایک کام کرنا ہے کہ پانی کا گھونٹ نہیں پینا ساتھ۔ وہ مرید تھا، وہ لے گیا، جا کے مچھلی فرائی کی جناب، پیٹ بھر کے کھائی، پانی نہیں پیا۔ اب 3 کام کر کے جب اپنے بستر پہ آ کے لیٹا تو نیند کہاں ہے، کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، چل رہا تھا اندر اس کا سارے کا سارا، جل رہا تھا اس کا اندر، تو نیند کہاں ہے بیچارے کو؟ پانی 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 کی پینوں نے منع کیا تھا، پینا کوئی نہیں۔ بیچارہ ساری رات اپنے بستر پہ نہ کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ کہیں صبح کے قریب کروٹیں بدل بدل کے جب تھک گیا، پٹھے اعصاب شل ہو گئے، تو بیچارے کو نئی گنودگی سی تاری ہوئی۔ آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا میں۔ وہ پانی پیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، لیکن پھر پیاس، پھر بیچارے کو تھوڑی دیر بعد نیند آ گئی۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک تالاب پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، پھر پیاس۔ پھر بیچارے نے کوشش کی سونے کی، پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کنویں پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ پھر تیسری بار آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے اپنے گھر پہ اور پانی پی رہا ہوں بس، لیکن جب آنکھ کھل گئی تو پھر پیاس۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھی، اس کے بعد اجازت تھی کہ پانی پی لے۔ اس نے پانی پیا، پی کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بزرگوں نے پوچھا ہاں جی کی بنی؟ کسی بننے کی پیاس لگی سی، شدت پیاس نے ساری رات نہیں سون دیتا۔ پھر کی ہویا؟ وہ صبح پاسے مار مار کے تھک گیا، جب بس آنکھ لگی تو کی ویکھنا وا دریا تے اور رج کے پانی پیتا ہے۔ تو پھر حضور آنکھ کھولی تو پھر پیاسا، اچھا پھر حضور پھر آنکھ لگ گئی، پھر دیکھا کہ تالاب تے رج کے پانی پیتا ہے، پھر حضور آنکھ کھول گئی تو پھر ترے، تو پھر حضور دیکھا کہ خوہ تے رج کے پانی پیتا ہے، پھر حضور پھر آنکھ کھول گئی تو پھر پیاسا، پھر دیکھا اپنے گھر آتا پھر پانی پیتا ہے رج کے، تو آنکھ کھول گئی تو پھر پیاسا۔ انہیں دیر اذان فجر ہو گئی، میں نے نماز فجر پڑھی، پڑھ کے پانی پیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فرمانے لگے پھر کو سمجھ آئی؟ اس نے ضرور نہیں۔ آپ نے فرمایا زیارت وظیفیاں نہ نہیں، زیارت طلب نہ ہوندی ہے، زیارت طلب نہ ہوندی ہے، کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا، تیری طلب پانی تھا، پھر تیری طلب نے تیرے اندر سے یہ رنگ پیدا کیا کہ ساری رات تجھے پانی پانی نظر آیا۔ جس دن تو بھی حضور نبی علیہ السلام کا طالب ہو جائے گا، تیری طلب ہی یہ رنگ پیدا کرے گی، ہوگا تو سمبڑے حال میں لیکن ہوگا تو مدینہ پاک میں۔ طلب نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، کی نہیں ہے، گلہ ہی نہیں بس ساڈے کو۔ جو ہوتے ہیں حضور تو جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضور تو عطا فرما لینے والے کوئی نہیں ہے۔ میں تو رات کو بھی فیصلہ بات تھا، میں سانو سارے کہنا ہی سارے میں ہی دے دیں کہ ہی مدینہ چلے ہیں، ذرا گڈی کھلار کے رکھو، گڈی انڈیا نو پہ گئی، کہنا سی یہی ڈے اسی مدینہ چلے ہیں جی، لیکن گڈی کھلار کے ذرا ویکھیے، میں بھی تہاڈے نال ہی ہاں، ساڈی گڈی مدینہ نہیں جاتی، کیونکہ جڑے مدینہ جاندے نے تے مدینہ اتنی دور تے نہیں کوئی بھی۔ ہاں جی حضرت، جو مدینہ جانے والے ہیں مدینہ تو اتنی دور ہی، وہ بڑی مشہور بات ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو برات راستہ بھول گئی، احمد پور جانا تھا جنہوں، شرقی اور غربی، وہ کیونکہ اس وقت سائن بورڈ تو نہیں تھے نا۔ اب بھی دیکھو نا، کسی چیز نے ہمیں روکا ہے۔ نوید بھائی سے رابطہ ہوا، آپ کہنے لگے جی آپ ڈرائی پورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تو تب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر مکان تھے تو مکان سارے ایک جیسے ہوا کرتے تھے، کچے مکان، سفیدیاں ہوتی کوئی نہیں تھی، کوئی نشانی تھی نہیں، سائن بورڈ نہیں لگے تھے۔ اگر آج بھی سائن بورڈ نہ لگے ہوں تو آپ نہیں سفر کر سکتے کوئی،
تو وہ بارات نکلی، وہ راستہ بھول گئی، تو بھولتے بھولتے جو ہے نا وہ جنگ کے بیلے میں جا پہنچے۔ رات کا وقت ہے، نہ کوئی سائن بورڈ، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی راستہ بتانے والا، تو کیا ہے، دور ایک روشنی جلتی دکھائی دی۔ وہ جو کوئی بڑا بوڑھا تھا بارات میں، اس نے کہا اگر روشنی ہے تو روشنی والا بھی ہوگا کوئی، آؤ چلتے ہیں حضرت۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو فضا ہے وہ ہو کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ اتو اتو پھر ہو کرنے والا اپی باہو ہیں، کیا ہو میں رنگ ہوں گے، کیا کیف و مستی ہوگی اس ہو میں، کیونکہ ہو ہم بھی کرتے ہیں نا، لیکن وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہم نہیں تھے، وہ حضرت سلطان باہو تھے۔ وہ حضرت سلطان جتھے ہو کرے روشنائی، اندھیرا چھوڑ وہندا ہو، حضرت وہ میں نہیں تھا، وہ باہو تھے حضرت جی، جن کو ہو بھی حضرت مولا علی نے تعلیم کیا تھا، جو روحانیت میں مرید بھی حضور کو سے پا کر دی اللہ تعالیٰ نے، ان کے ہو میں کیا رنگ ہوں گے۔ میں تو کہتا ہوں سارا ویرانہ، سارا بیلا حضرت کے ساتھ رقص میں ہوگا اس وقت۔ تو وہ بڑا آگے بڑھا، اس نے سلام عرض کی، حضرت نے سیکر روکا، سلام کا جواب دیا۔ وہ عرض کرتا ہے حضور برات ہے، راستہ بھول چکی ہے۔ فرمایا منزل کی، عرض کی حضور احمد پور جانا ہے۔ فرمایا میں اگے اگے تھے تو ہی پیچھے پیچھے۔ وہ حضرت کے ہاتھ میں جو عصا تھا، راستے میں آنے والے وہ کائی شائی آپ اس کو ہٹاتے جاتے، ساری بارات چل نکلی۔ اتنے سونے چہرے والے بزرگ ہیں، یہ منزل پہ لے ہی جائیں گے، لیکن سارے کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا، اور آگے مسجد نبوی شریف ہے، آگے احد شریف، آگے جنت البقیع شریف ہے۔ وہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور اسی احمد پور جانا سی، یہ کتنے لے آئے؟ آپ نے فرمایا تسی پتہ نہیں کہڑے احمد پور دی گل کر دیو، سی تے ایسے احمد پور نوں جاننے ہیں۔ محنت کریں حقیقت ہے حضرت جی، اسی اپنا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں۔ کیا اقبال نے کہا نہیں تھا، او بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بن۔ محنت کری ہے اور لے آئیے سودے پھیر کی تم لب کیا۔ میں جو ہے نا مدینہ میں اور مجھ میں جو دیوار ہے وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ جڑی کاندھ ہے نا وچ آ گئی دی، وہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، وہ کاندھ میں ہی ہوں حضرت۔ ایک کاندھ ٹھائی ہے پھر اگے مدینہ پاس، کاندھ میں ہی ہوں، وہ کاندھ کوئی اور نہیں، وہ کاندھ میں ہی ہوں۔ جس دن کاندھ ٹوٹے گی اس دن ہی کرم ہو جانا ہے، کیونکہ یہ غوث پاک کا ماں ہے، تو حضور غوث پاک کی بات نہ سنائے تو پھر مزہ تو نہ آئے۔ ایسا حضرت جنہوں نے کندھاں ٹا چھڑیاں، اللہ انہاں لیے کندھ ہے ہی کوئی نہیں سی، یہ میں غلط لفظ بول گیا، انہاں لیے کندھ ہے ہی کوئی، وہ پھر بھی بڑے تقوی والے لوگ تھے۔ اتھے تک وہ آپ تو مادرزاد ولی تھے۔ اہل بغداد کا طریقہ یہ تھا، آپ کے دودھ پینے اور نہ پینے سے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضور غوث پاک تو مادرزاد ولی تھے۔ وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ایک آئینہ تھا۔ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور پھر آئینہ تو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ لازم تو نہیں اگر میری چادر اتنی صاف ہے تو میرا اندر بھی اتنا ہی صاف ہے۔ یہ تو مجھے آئینے نے دھوکہ دے دیا، بڑی سا چٹی سا بڑی صاف چادر ہے۔ میاں صاف چادر ہے نا، گل نہیں بنتی، گل اندر صاف ہونا بنتی ہے، کیونکہ قرآن چادر صاف کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ نماز پڑھنی ہو تو صاف ہونی چاہیے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، قد افلح من تزکا، وہ اپنا اندر صاف کر رہے، اپنا اندر صاف۔ وہ جو ہے نا، آپ بھی آئینہ دیکھا کرتے تھے، سنت محبوب کی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہ صفائی کرتے کرتے نا، وہ حضور غوث پاک کے جو خادم تھے نا، ان سے آئینہ ہی ٹوٹ گیا۔ تو وہ دور وہ تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے سنبڑے حال والے بازار سے نیا آئینہ لے آئے جا کے، نہ موٹر سائیکل ہی ہوتی تھی، نہ اس طرح کے بازار ہوتے تھے، اور نہ ہی آئینے اس طرح ہوتے تھے۔ ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی، چیزیں تھیں لیکن کامیاب تھیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ تو حضور غوث پاک کا آستانہ بھی تو دیکھو نا، جہاں چور بھی چوری کرنے جائے تو کہتے ہیں چل آیا چوری کرنے سے،
لیکن اسی بھی سخیاں دی اولاد جا تینوں کتب بنا چڑے ہیں، کیونکہ ہمارے در سے آنے والا نہیں خالی جاتا کوئی، تو پاویں چوری کرنا ہے۔ میں نے حضرت ایک دن پڑھا، بہت بڑے لوگ سے حضور غوث پاک کے لیے میں نے پڑھا کہ آپ نا بازار سے گزر رہے تھے، حضرت نے نا اس طرح چھپا رکھا تھا خود کو تاکہ لوگ دیکھیں گے تو ذرا مشکل میں پڑیں گے، اپنی دکانیں چھوڑ کے آ جائیں گے قدم بوسی کے لیے، تو حضور خود کو نا چھپا کے جا رہے تھے۔ تو ایک چور تھا، تو اس کی نظر جب حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑی نا، اس نے کہا لے بھی جی چادر ترو لوا نا بابے ہو تے چادر ویچ کے پیسے والا لب جانے، کیونکہ چادر بڑی قیمتی تھی۔ وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ چادر کے اندر کون ہے حضرت ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، وہ آیا اور اس نے آ کے نا چادر کو ہاتھ ڈالا حضرت، اور حضور غوث پاک سے اس نے چادر کھینچنی چاہیے، بڑے کریم لوگ تھے، اس نے چادر ہاتھ ڈال کے چادر کھینچی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاویں پھڑی سو پیڑی نیت نہ پھڑی تے میری سونا، پھڑی پاویں پیڑی نیت نہ سو، او پھڑی تے میری سونا، یا اللہ ہن کوئی انج دا کرم کر کے قیامت تک چادر چھڑوئے نہ کوئی ہے۔ اسی وقت حضور کے قدموں میں گر کے مرید ہو گیا۔ بہت بڑے لوگ تھے۔ وہ جب حضور غوث پاک نے وضو فرما کے آئینہ طلب کیا نا، بھائی آئینہ لاؤ، تو یہ کمال حضور غوث پاک کی صحبت مبارک کا تھا، یہ آپ کی نگاہوں کا فیض تھا۔ وہ عرض کیا کرتا ہے کہ القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا، اپنے آپ نو کاڈی چڑھیا وچوں، اللہ کی ذات کو لے آیا درمیان۔ کیا عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ لکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا۔ وہ عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہوا ٹوٹ گیا، خوب شد چنگا ہوا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے۔ اتھے جیڑی میرے اور مدینے میں کندھ ہے نا، وہ کندھ میں آپ پہیاں جنہیں کندھ پن لئی، جڑا اس کندھ نو ٹپ گیا پھر اگے رنگ ہی رنگ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ میں نے کہا حضرت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب وہ پیر نہیں رہے، نہیں بزرگ آج بھی، اب حضرت وہ مرید نہیں رہے۔ مرید کہندا آئندہ پیر بس چاہیے کہ جدوں میں دے جاواں نہ تے وہ منوں جے گڈی لین جاواں گڈی دے کے ٹورے، جے کام نہیں چلتا پیا تو کام لین جاواں تو کام دا ہی کٹوریا۔ یہ عجیب ہے، اس لیے بس بزرگوں کی بھی شفقتیں ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سید حسن ان کا نام تھا، یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے۔ تو حضرت کی سب سے بڑی کرامت پتہ کیا تھی؟ جو بھی حضرت کا مرید ہوتا نا، وہ حضور نبی علیہ السلام اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے کہ حضور کے مرید ہونے کی وجہ سے آقا کریم آپ کے مرید کو اپنی زیارت کروا دیا کرتے تھے، اتنے مقبول تھے۔ اس لیے پھر کیونکہ ذرا کیمرہ لگایا، لوگ پھر باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ آپ کا لقب تھا رسول نما، حسن، سید حسن رسول نما، لوگ آپ کو کہا کرتے تھے بزرگ۔ اتنی نبی علیہ السلام کی ان پہ کرم نوازی اور شفقتیں اور عنایتیں تھیں۔ جو حضرت کا مرید ہوتا نا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے، آپ کی وجہ سے حضور نبی علیہ السلام مرید کو بھی نواز دیا کرتے تھے۔ اور میں دسن لگا جی کہ کندھ اسی آپ پہ ہی ہیں، اے دیکھو جی کندھ ٹوٹتی پھر کی ہوندا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ آپ کی زوجہ وہ بھی سیدہ تھی، وہ ایک دن آپ کو عرض کرتی ہیں شاہ جی سارے انڈیا نے تسی حضور دی زیارت کرا چھڑی ہے تو میں نے بھی کدن کراؤ۔ او بھائی ہمارا یہ حال ہے، قبلہ بیٹھے ہیں، نویس صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، سانو پتہ چل جاندے نے گل تنزیہ کیتی ہے کہ واقعی عقیدت نہ کیتی ہے، اللہ سی انہیں ہیں حضرت جی۔ تو وہ تو پھر صاحب بصیرت لوگ سن، فراست سی انہوں نے، بیوی نے اپنے نو نا وہ میڑا ماریا، تنہوں پتہ ہے بیبیاں کتنے مندی ہیں، کہنی نہیں تو نہیں پیر تے وہ جڑا راتی اڑدا لنگے ہے، تو انہوں دسی ہے نا میں ہی سا، پھر کہتے ہیں تاں ڈنگا ڈنگا اڈن ڈے، یہ کتنے منتی ہیں حضرت جی، یہ نہیں منتی حضرت، یہ نہیں منتی۔ وہ جو ہے نا آپ نے فرمایا اچھا پھر تینوں بھی کرا دینے ہیں، عرضی پیش کرنے ہیں، لیکن پھر ایک کام میں کرنا پڑنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب، آپ نے فرمایا جو دلہن بن کے آئی سا تو جوڑا پہ ہے کو اور زیورات،
پھر میں پھر اج اونج ہی دلہن بن کے نا تو بہ جا تو ویخ نہیں ہے پھر وہ اندر دلہن بن کے بیٹھ گئی باہر وہ بیٹھ گئے اللہ کی کرنی کہ بی بی صاحبہ کے نا بھائی شاہ صاحب کے بچوں کے ماموں آ گئے پہلے شاہ اور انکل بیٹھے کہنے لگے پھر جو تھی اجازت دو تو میں اندر بھن اور مل لاؤں اندر گئے تو بڑھا ویلا تو بھن ہو رہی ہے جی دلہن بن کے بیٹھی ہیں واپس آیا کہ شاہ اور کہتے ہیں جی یہ کی آپ فرمانا کہ بھائی اپنی بھن پوچھ جا کے جڑی دلہن بنی مینوں کی پتا ہے علاج ہونے لگا ٹریٹمنٹ ہونے لگا کندھ سٹن لگے سن آپ وہ بھائی ہوری اندر آئے آ کے اپنی بھن وہ کچھ آخیا تو اولاد علی ہے تو سیدہ خاتون جنت دی اولاد ہے کہ بڑھے ویلے تو ٹونگ رچایا ہیں جی وہ بستی کر کے نہ ٹر گئے انہوں نے وہ چوڑیاں پن چھڑیاں کپڑے پاٹ چھڑے یا شاہرہ نے میرے کی کروایا میں نے پرا کو ذلیل کروا چھڑیا پڑ کے روندیاں سو گئی تو خواب تو حضور دی زیارت ہو گئی ہاں حضرت جی اقبال کہتا نہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اینو پن کے لے کے آؤ تے بھجے شیشے چل دے نہیں میاں اے آکڑ والا شیشہ نہ لے کے آیا تھے اینو پن کیونکہ ٹوٹیا شیشہ بھرا ہوراں نے بنیا شیشہ اندر دا حضرت جی وہ سید وہ ٹوٹیا شیشہ حضرت جی زیارت ہو گئی خوش ہو کے نہ آئیے شاہ ہوراں کے بھائی واقعی تانوں پیر مان گئی زیارت کروا چھڑی آپ نے فرمایا میں نہیں کروائی انہیں زیارت پھر کیوں فرمایا آج تیرے اندر دے درد نے زیارت کروائی اسی آپ پہ کاند آ جدنا کاند توڑو گے جدنا کاند سٹ لو گے اگے سارا کچھ جی امام ابن حجر اسقلانی پوری بخاری حضور کو پڑھی حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ محدث بھی جا کے حدیث کی تصدیق ہونا کو کروانے حضرت دسوں حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ آج کیوں انہیں دوریاں ہو گئی ہیں دوری کوئی بھی نہیں حضرت دوری کوئی بھی نہیں صرف اسی وچ ایک کند کھلار بیٹھے دی میں دی کند انا دی کند غرور دی کند تکبر دی کند جدنے میں سوٹ لانگے سارا کو جی اس لئی بچو حضرت پھر آخری گل کر کے کہ جڑے ہمت کر دینے وہ نبی علیہ السلام کے نواز دیں ٹھیک ہے جی تاجدار ختم نبوت ٹھیک ہے جی وہ لکھا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا سنا دی نا جج نے موت کی اور قلم توڑ دیا اس نے بس یہ فیصلہ ہو گیا تو جو آلے دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے سارے بابے رلے اور ایک روحانی میٹنگ ہوئی ہے اور سارے بابے نے رل کے فیصلہ کیتا اسی لوگوں نے دسنی ہاں کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہوئے تو سورہ یوسف پڑھے اللہ دی تلاوت دی برکت نہ رہائی دا اہتمام کر دیں پڑھ نہیں سکتا تو کسی کو سنے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کسی متقی آدمی دی ڈیوٹی لائے تو میرے لو پڑھ دے دوسری بات یہ ہوئی ہے پتہ نہیں علم دین کا کیا معاملہ ہے ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں مجہول پڑھے ہیں قاری سے پڑھے ہیں حافظ سے پڑھے ہیں کسی عورت سے پڑھے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں یہ ڈیوٹی نہ ہم لے لیتے ہیں روز جا کے نہ غازی علم دین کو سورہ یوسف کی تلاوت سناتے ہیں اجازت مل گئی جو باتیں باہر ہوئی تھیں آ کے حضرت غازی علم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کی آپ خوش ہو کے عرض کرتے ہیں شاہ جی ایسا نہ سنی گل کیڑی سید پڑھے تھے علم دین سنے جماعت علی شاہ حافظ تھے نا ان میں میر علی شاہ پیر صاحب امان کی شریف جتنے حافظ آپ ہی تھے بس وہ لو جی اب تلاوت قرآن کریم شروع ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون میں نے کیا پڑھنا ہے اور سید صاحب نے کیا پڑھا انہیں اچھا ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں آپ میں سے اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے بھائی بڑا پکا حافظ قرآن بھی منزل پڑھ رہا ہو نا کوئی بچہ بول پہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ توجہ ہٹے پکا حافظ بھی خطا کہا جاتا ہے اب ظاہر آپ پڑھ رہے تھے کیفیت تاری تھی سامنے علم دین بیٹھے تھے جو حضور کے ناموز پہ قربان ہونے جا رہے تھے اور بس تھوڑی سی کیفیت بنی وہ تھوڑا سا معاملہ ادھر سے ادھر ہوا اور سید صاحب اس جگہ زبر کو زیر پڑ گیا غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور سید پاک ہو لیکن پڑھن کلامی لائی ڈے
مطلب بدل جانا ہے. ذرا توجہ فرماؤ, زبر و زیر پڑ گئے. عرض کرتے ہیں حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رک گئے اور حیران ہوئے. وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں, اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہے ہیں, اور اگر دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک. حیران ہو کے پوچھتے ہیں وہ علم دین, وہ اسی تو یہ سوچ کے آئے ہیں پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ ہے کہ نہیں آندہ. یہ پڑھیا بھی ہے, قاری کلو پڑھے ہے, حافظ کلو پڑھے ہے, کسی بی بی کلو پڑھے ہے, معروف پڑھے ہے, مجہول پڑھے ہے, اور تو نے ایک پکے حافظ کی غلطی نکال دی اور غلطی بھی ٹھیک نکالی. یہ کیا ہے؟ تو آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے, اور علم دین وہ ہے جس کو سارا قرآن حضور نے اپنی نگاہوں سے پڑھایا ہے. اللہ اکبر یا رسول زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. اس لیے سر جی ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں, سائل بنو. اور اس وقت ضرورت ہے حضرت جی محنت کرنے کی, ٹھیک ہے جی, ہر محاذ پہ محنت ہو. اس وقت یہ جو بدبخت ہیں, یہ جو ملعون ہیں, یہ خبیث جو ہیں, بڑے بڑے پھندے ہیں ان کے پاس. کبھی چٹی چمڑی کا پھندا ہے, کبھی باہر کے ویزے کا پھندا ہے. بچ کے رہنا پتر, نہ چمڑی کے لیے حضور سے بغاوت کرنا, نہ ویزے کے لیے حضور سے بغاوت کرنا. اگر دل کرے نا چٹی چمڑی کے لیے بھی اور ویزے کے لیے بھی, تو حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا. ہاں جی حضرت, آپ نے کیا سمجھا؟ ہاں جی, انما انا قاسم واللہ یؤتی. اور یہ میں آپ کو سچ بات کہہ رہا ہوں, بیسی والے دی ایسی دی تیسی ہو ویزے لان, ویزے آج بھی مدینے میں لگ دینے حضرت. حقیقت ہے جی, آپ یقین رکھو یار تھوڑا سا. یہ کیا سب کیا, اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو محبوب خدا, یا بابوں کے تصرف نہیں سمجھ آ رہے ادھر, یہاں تو بابوں کے تصرف سمجھ نہیں آتے, ان کے اتنے تصرفات ہیں ادھر. ان کی ایسی کی تیسی ہے, ویزا نہ لگائیں ادھر. میرے ادھر ایک مقتدی ہیں, ایک دن میرے پاس آ گئے, جی میں نے باہر جانا ہے, تو داڑھی کا بڑا ایشو بن رہا ہے, تو اگر آپ کو اجازت دیں, میں بھائی گل پہلی میں مفتی کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی, کسی مفتی کل جا تے نہیں حضرت جو کرنا ہے تسی کرنا. میں پھر سچ دسی داڑھی نال پیار ہی اپنی نہیں پیار ہے, تے واقعی ویزا ایشو ہے کہ اپنے اندر کو گند ہے, کہنا نہیں ویزا ایشو ہے. میں پھر سرے جانا ہی ایمبیسی جانا, میں سرے 2 نفل پڑھ کے نا تے دروشی پڑھ کے حضور دی بارگاہ چ چٹھی پڑھ محبوب سویرے چلنا وا, ویزا نہیں لاندے ہے, کرم فرما چڑی. اللہ کا شکر ہے داڑھی نہ نہیں لگا سی. ہاں وہ کون ہوتے ہیں لگانے والے نہ لگانے والے؟ یا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی سونا منگیا تے نال 100 کھجور دے ادھر جنہاں نوں پھل لگا ہے, حضور لگاتے گئے, درخت اگتے گئے, پھل پڑتے گئے حضرت. یہ بالکل نہ کرنا حضرت, چٹی چمڑی کے لیے اور قربان جاؤں. چٹی چمڑی کیا ہوتی ہے؟ محبوب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے, جنت کا مشاہدہ فرمانے, جو بنی آپ کے نور سے ہے. جنتی حوروں کی سردار, جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی. آگے عرض کرتی ہے محبوب اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرما. فرمایا تجھے اپنا بلال دے دی. حبشہ سے تھے نا, ہونٹ موٹے تھے, آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی, رنگ کالا تھا, تھے بھی گلاب. وہ آگے سے عرض کرتی ہے محبوب اینے سونے صحابی نے, ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, طلحہ نے, زبیر نے, مصعب بن عمیر نے, اتنے سونے صحابی ہیں, تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے. آپ نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر, میں نے تو اپنی بلال سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کو بھی گھور چاہیے کہ نہیں چاہیے. وہ اقبال نے نہیں کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میں. اور آگے کمال شعر اقبال رحمت اللہ تعالی نے لکھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہے. چاہ جنت دینے کو کارانوں, در دوزخ دا بدکارانوں, اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے, جنت دوزخ کی جانا دے. ہاں یار, نہ ویزے کے لیے حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی کرنا, نہ چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی کرنا, اور جو چاہیے حضور سے مانگ لینا ہے. حضور نبی علیہ السلام دیتے ہیں, اور کتنا دیتے ہیں. جنہوں نے مانگا نا وہ مانگ کے آگے ہمیں بتا رہے ہیں کیا,
بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. یہ کیا دیں گے وہ ویزا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں. اس لیے پتر حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کر. اور میں کہتا ہوں چلے ہو جدن تم حضور کی ہو جاؤ گے نا غلام، یہ شیوان دیوں جی طلب نہیں رہنی ہے، کہنا شیوان دیوں جی طلب نہیں رہنی ہے. اس لیے نماز کی پابندی کرو، ٹھیک ہے؟ اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. ہم یاد نہیں کرتے. پتہ یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ کوئی مثال نہیں لیکن جتنی میری سمجھ ہے میں اس حوالے سے چلاتا ہوں لوگوں. یہ میں نے کنجا جانا ہے، پھر آگے میں نے منڈی بہاؤالدین جانا ہے، تو ظاہر ہے راستے میں بڑے محبت کرنے والے بھی ہیں، تو جا تو میں کسی کی طرف نہیں سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے. لیکن کیا ہونا ہے، جاتے جاتے ایک بندہ یاد آنا ہے. یار اسے کوئی بندہ رہندا سانو یاد بڑا کرتا ہے. تے حضرت جی سلیمان دا حال ہے تے پھر حضور آئے یاد تو کرو. حضور تو اب میرے پاس اتنا کہ نہیں، حضور تو اپنے غلاموں کا قرآن سننے آ جاتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم مجھ سے دے لیے، آپ کے استاد تھے جنگل میں، نبی علیہ السلام ان کا قرآن سننے کے لیے تشریف لے. یہ کیا معاملے رک گئے ہیں آپ کے خیال میں؟ لیکن کوئی قرآن پڑھے بھی تو صحیح نا، حضور تشریف لے آن سنے لے. قرآن پڑھ دے کوئی، سانو قرآن آندا ہی کوئی، کنے پڑھنا ہے وہ تو آج بھی کرم فرماتے ہیں. اس لیے حضرت جی پکی ہو جو، پکی ہو جو. وما علینا الا البلاغ.